وسیم کو غصہ آ گیا۔ وہ غصیلے لہجے میں جمیل عمر سے بولا، مگر میں یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ خواہ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیں، لیکن میں آج انہیں وہیں جا کر سبق دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں اس طرح کھونے کو تیار نہیں ہوں۔ میں ڈاکٹر نصیر شاہ نہیں ہوں سر کہ آپ میری فکر کریں۔ میں وسیم ہوں، ایک عام آدمی۔ آپ میری اتنی فکر نہ کریں۔ احمق ہو تم۔ میں تم پر 10 ڈاکٹر نصیر شاہ قربان کر سکتا ہوں۔ تم میرے لیے اب سب سے زیادہ اہم ہو، لیکن فکر نہ کرو، یاسمین کو رہا کرانے کے لیے تم بھی ضرور جاؤ گے۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اگلے ہی لمحے حبیب اندر داخل ہوا۔ سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ جمیل نے اسے صورتحال بتاتے ہوئے کہا، سفارت خانے کی نگرانی پر کافی افراد لگا دیے ہیں۔ سالے نے مجھے بتایا کہ آج رات استقبالیہ ہے، جس میں سفارتکاروں کے علاوہ اعلیٰ حکام اور دوسرے معزز افراد مدعو ہیں۔ ہمیں اسی موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میرا منصوبہ پہلے ذہن نشین کر لو۔ جمیل نے انہیں بتانا شروع کیا۔ حبیب نے درمیان میں کئی سوالات کیے۔ جمیل عمر اس پر ہر پہلو سمجھاتے رہے۔ وسیم کا دل اس ایڈونچر کے تصور سے اچھلنے لگا۔ جس وقت روانہ ہوئی تاریکی پھیل چکی تھی۔ ان کے جسموں پر قیمتی لباس موجود تھے۔ روانگی سے قبل جمیل عمر نے پوچھا، تمہاری تیاریاں مکمل ہیں؟ جی سر۔ اس نے سامنے رکھے بنڈلوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں فائر مینوں کی وردیاں اور دیگر سامان موجود ہے۔ ہم نے فائر بریگیڈ والوں سے ہر چیز حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ فائر بم، سموک بم اور دیگر چیزیں بھی موجود ہیں۔ اس نے انہیں سیاہ دستانے، نقاب اور رین کوٹ دیتے ہوئے کہا، اپنے چہرے اور لباس کو اچھی طرح چھپا لینا۔ ٹھیک ہے حبیب، شکریہ، جمیل نے جواب دیا۔ میں تم سب کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ یہ سب سنسان سڑکوں سے گزرتے ہوئے دریا کے پل کو پار کر کے دوسرے کنارے پہنچے، جہاں 2 لانچیں اور کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ سامنے ایک بلند ٹیلہ پہاڑی کی طرح نظر آ رہا تھا، جس پر ایک شاندار محل نما عمارت تھی۔ دریا سے عمارت تک ایک سپاہ ڈھلوان نظر آ رہی تھی، جس پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ بلندی پر خاردار تاروں کی قد آدم باڑ صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے لانچ کی بجائے کشتیوں کے ذریعے دریا پار کیا اور پھر اس ڈھلوان تک پہنچ گئے، جو سفارت خانے تک چلی گئی تھی۔ 2 نقاب پوش وہاں ان کے منتظر تھے۔ کوئی شخص بات نہ کرے، نہ سگریٹ پیے، بس خاموشی سے میرے پیچھے چلے آؤ، ان میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ گھنی جھاڑیوں کے درمیان سے یہ لوگ اوپر چڑھنے لگے۔ انہیں کافی بلندی پر جانا تھا۔ چڑھائی بڑی صبر آزما تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ان کی رہبر نے سرگوشی کی، خاردار باڑ صرف 10 گز کے فاصلے پر ہے۔ مسلح گارڈ ٹھیک 6 منٹ بعد یہاں سے گزرے گا۔ اس کے جاتے ہی تم کو باڑ پار کر لینا ہے۔ ذرا دیر بعد گارڈ کے قدموں کی چاپ ابھری۔ اس کے گزرتے ہی ان کے نقاب پوش رہنما نے اشارہ کیا۔ پہلے حبیب نے اس کے کندھے پر سوار ہو کر خاردار باڑ کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ اس کے بعد وسیم نے تقلید کی۔ وہ نرم زمین پر گرا اور فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے سامان کا بنڈل ان کے ساتھ تھا۔ حبیب کسی سائے کی طرح جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھا۔ یہ سب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ احاطے میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جلدی گیراج میں کھڑی کاریں نظر آنے لگیں۔ عمارت کے گرد بنی ہوئی روش کے کنارے گارڈ دینے کی باڑ لگی ہوئی تھی، جو اتنی اونچی تھی کہ یہ لوگ اس کی آڑ میں جھکے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ گیراج کے عقبی حصے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اندر سے ریڈیو پر نشر ہونے والے نغمے کی آواز آ رہی تھی۔ حبیب نے تھیلے سے ایک فائر بم نکالا اور سرگوشی میں کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اسے رکھ کر آتا ہوں۔ چند منٹ بعد گیراج شعلوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ وہ عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہاں کھڑی کاروں نے اسے ڈرائیوروں کی نظروں سے محفوظ رکھا، جو گیراج کے سامنے بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ حبیب 5 منٹ بعد واپس آ کر بولا، کام ہو گیا۔ 10 منٹ بعد تماشا شروع ہو جائے گا۔ یہ لوگ گیراج کے عقب سے آگے بڑھنے لگے۔ حبیب کی آنکھیں کسی بلی کی طرح تاریکی میں بھی راستہ دیکھ رہی تھیں۔ ایک جگہ خوف سے وسیم کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ بڑھتے جا رہے تھے کہ بمشکل 20 قدموں کے فاصلے پر کوئی زور سے کھانسا۔ حبیب نے جلدی سے وسیم کو جھاڑی کے اندر گھسیٹ لیا۔ چند لمحوں میں قدموں کی دور ہوتی ہوئی چاپ سنائی دی۔ ہر سمت زبردست پہرا ہے۔ مسلح گارڈ گشت کر رہے تھے۔ اس نے سرگوشی کی، آنکھیں اور کان کھلے رکھ کر بڑھنا۔ اچانک سامنے سے کسی نے آرڈر دیا، ہالٹ۔ وسیم پھرتی سے جھاڑی کے پیچھے ہو گیا۔
لیکن حبیب اور گارڈ بالکل ایک دوسرے کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ وسیم تیزی سے جھاڑی کی آڑ میں آگے بڑھنے لگا کہ گارڈ کے عقب میں پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں وہ دعا مانگ رہا تھا کہ حبیب اسے باتوں میں لگائے رکھے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حبیب نے بڑے اعتماد سے کہا، شاباش، میں یہی چیک کر رہا تھا کہ تم سب پیرے پر ہو یا نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ خاموش رہو، گارڈ نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ ہاتھ اپنے اوپر اٹھا لو، جلدی کرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ حبیب نے فوراً تعمیل کی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ گارڈ نے خالی دھمکی نہیں دی تھی، وہ واقعی گولی چلا دیتا۔ لیکن اتنی دیر میں وسیم گارڈ کے عقب میں پہنچ چکا تھا۔ گارڈ نے جیسے ہی حبیب کی سمت قدم بڑھایا، وسیم نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ آواز نکالے بغیر حبیب کے بازو میں جھول گیا۔ شکریہ، حبیب نے آہستہ سے کہا، اور پھر ان دونوں نے مل کر اسے باندھا اور منہ میں رومال ٹھونس کر گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اس پوری کارروائی میں مشکل سے 5-6 منٹ لگے۔ اس کے بعد یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے عمارت کو سیسی کی سمت آ گئے جہاں سوئمنگ پول تھا۔ حبیب نے سرگوشی کی، شکر ہے یہاں پیرا نہیں ہے، تم یہ نقاب اور دستانے اتار کر جلدی سے اپنے کپڑے اور حلیے درست کر لو۔ انہوں نے اس کام میں متعلق دیر نہیں لگائی۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ لوگ معزز مہمانوں کا روپ دھار چکے تھے۔ ہم فائر مینوں والا تھیلا یہی چھپائے دیتے ہیں، لیکن تم یہ دھوئیں کہ بم اپنے پاس بھی رکھ لو۔ حبیب نے کئی بم نکال کر وسیم کو دیے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب وہ اطمینان سے کھڑے تھے۔ کوئی دیکھتا بھی تو مہمان سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ فائر مینوں کے سامان والا تھیلا انہوں نے ایک بینچ کے نیچے رکھ دیا تھا، اور اب ان کی نگاہیں گیراج کی سمت لگی ہوئی تھی۔ چند منٹ گزرے تھے کہ اچانک گیراج کی عمارت سے دھوئیں کے بادل نمودار ہوئے، اور پھر ایک سمت سے آگ کا شعلہ بلند ہوا جو بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے کوئی چیخا اور پھر بھاگ دوڑ اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ کسی نے تہمکانہ لہجے میں چیخ کر کہا، احمقو، پہلے گاڑیوں کو جلدی سے باہر نکالو، بھاگ کر جاؤ اور فائر بریگیڈ کو فون کرو جلدی، ورنہ پوری عمارت آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ہر سمت افراتفری کا عالم تھا۔ لوگ زور زور سے بول رہے تھے۔ حال میں بینڈ نے موسیقی روک دی تھی۔ عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ حبیب نے وسیم کا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی میں بولا، یہی موقع ہے، آؤ۔ دونوں بھاگتے ہوئے ٹیرس کی سمت آ گئے۔ اس ہنگامہ خیزی میں کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ وسیم کو اپنی جیب میں رکھا ہوا پستول چبھ رہا تھا۔ وہ ہال میں پہنچے تو آرکسٹرا کا اسٹیج خالی پڑا تھا۔ موسیقار اور مہمان سب آگے دیکھنے میں منہمک تھے۔ ہال کے دوسرے سرے پر جمع بہت سے افراد بیک وقت زور زور سے بول رہے تھے، اور ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر واکر کھڑا تھا۔ وسیم نے اسے پہچان لیا۔ حبیب نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور آہستہ سے کہا، یہاں ٹھہرنا خطرناک ہوگا، میرے ساتھ آؤ۔ اگر واکر کی نظر پڑ جاتی تو غضب ہو جاتا۔ یہ دوسرے کمرے میں آ گئے جہاں بیرے مشروبات کی ٹرے لیے گردش کر رہے تھے۔ وسیم نے آہستہ سے ایک سموک بم گرا دیا۔ حبیب اس کی احتیاط پر ہنس پڑا۔ وہ بھی مسکرا دیا، بولا، ایسا لگتا ہے ہمارا منصوبہ بہت کامیاب رہے گا۔ ہاں، امید تو یہی ہے۔ اب آؤ کسی محفوظ جگہ کھڑے ہو جائیں اور فائر بریگیڈ والوں کا انتظار کریں۔ ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ سائرن کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دریچے سے جھانک کر دیکھا، گیراج میں لگی آگ کے شعلے فضا میں 50 فٹ تک بلند تھے۔ لگتا تھا سفارت خانے کی پوری عمارت جل رہی ہے۔ اسی لمحے ایک فائر انجن تیزی کے ساتھ اندر داخل ہو کر عمارت کے عقبی حصے کی سمت گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوسرا انجن اندر داخل ہوا۔ ان کے سائرن خاموش ہو گئے، لیکن دور سے سائرن کی آتی ہوئی آواز سے ظاہر تھا کہ ابھی اور انجن بھی آ رہے ہیں۔ کسی نے چلا کر کہا، سوئمنگ پول سے پانی بھر لو، سوئمنگ پول سے۔ بہت سے فائر مین پائپ لیے دوڑ رہے تھے۔ شور اور زیادہ ہو گیا تھا۔ پمپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ربڑ کے کوٹ پہنے ہوئے فائر مین ہر سمت دوڑ رہے تھے۔ حبیب نے ٹوکا دیا، اب اپنی کارروائی شروع کرو۔ دونوں بڑے زینے سے چڑھتے اوپر پہنچے۔ پہلی منزلوں پر 2 سمتوں میں کوریڈور پھیلا ہوا تھا۔ ایک آدمی ان کے سامنے کھڑا تھا اور انہوں نے اسے فوراً پہچان لیا کہ وہ گارڈ ہے۔ انہیں دیکھتی اس نے جلدی سے کہا، اوپر داخلہ ممنوع ہے، اور پھر اس نے حبیب کو پہچان لیا۔ اس کا ہاتھ پھرتی کے ساتھ کمر سے باندھے ہوئے پستول پر گیا، لیکن حبیب نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دھوئیں کے بم سے اس کے جبڑے پر بڑی برق رفتاری کے ساتھ ضرب لگائی۔ گارڈ کے گرنے سے پہلے اس نے اسے ہاتھوں پر سنبھال کر کہا، جلدی کسی کمرے کا دروازہ کھولو۔ وسیم نے قریبی دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل گیا۔
گارڈ کو یہ لوگ گھسیٹ کر اندر لے گئے اور اسے الماری کے اندر ڈال کر پھر باہر آئے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ کوریڈور کے ایک سمت میں وسیم جائے اور دوسری طرف حبیب۔ چنانچہ وسیم نے ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیا کے بموں کے پن نکال کر کمروں میں پھینکنا شروع کر دیے۔ 2 بم اس نے حال میں بھی اچھال دیے۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر اس چھوٹے کمرے میں آ گئے جہاں مشروبات کا دور چل رہا تھا۔ اور یہاں رکنا بیکار ہے، ہمیں چل کر دوسرے ایکٹ کی تیاری کرنا ہے۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے باہر نکلے۔ گیراج اب ہر سم سے شعلوں میں گھر چکا تھا۔ پرانی لکڑی کوئلہ بن چکی تھی اور فائر مین مایوس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بینچ کے نیچے سے اپنے تھیلے نکالے اور ابھی اپنی وردیاں پہننا شروع ہی کی تھی کہ اندر سے کسی عورت کی چیخ فضا میں گونجی، آگ آگ! پھر کسی مرد کی آواز سنائی دی، پہلی منزل پر بھی آگ لگ گئی ہے، سب لوگ باہر نکل جائیں۔ کئی فائر مین بھاگتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ بیشتر کے ہاتھوں میں کلاڑیاں تھیں۔ وسیم اور حبیب فائر مین کی وردیاں پہن چکے تھے، اسی لیے وہ بھاگتے ہوئے اندر پہنچ گئے۔ ان کے پیروں میں پڑے بھاری بوٹ پیروں کو بوجھل بنا رہے تھے۔ ان کے پھینکے ہوئے دھوئیں کے بم کام دکھا رہے تھے۔ پہلی منزل پر ہر سمت گاڑھا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں اور کھانسی آ گئی۔ وسیم سے کچھ فاصلے پر وہ گٹے بدن والا پستہ شخص تھا جس سے وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر ہدایت دے رہا تھا۔ حبیب نے وسیم کے قریب آ کر کہا، اس کے پیچھے چلو اور اپنا پستول تیار رکھنا۔ وسیم نے پستول ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے فائر پروف لباس کے نیچے چھپا لیا۔ کھانستے اور آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ واکر ان سے آگے آگے چل رہا تھا اور ایک دروازے کے سامنے رکا۔ جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اندر جانے کے لیے قدم اٹھایا، وسیم اور حبیب نے مل کر ایک ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ واکر لڑکھڑا کر کمرے کا اندر گیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وہ بکھلا گیا تھا، مگر پھر بھی وسیم نے اس کا ہاتھ پستول کی سمت بڑھتے دیکھا۔ کمرے میں دھواں نہیں تھا، اس لیے وسیم نے کن اکھیوں سے یاسمین کو دیکھا جو دریچے کے سلاخوں سے باہر جھانک رہی تھی۔ وسیم نے پستول کے دستے سے واکر کی کن پٹی پر ایک بھرپور ضرب لگائی، لیکن اس نے بلا کی پھرتی کے ساتھ ایسا زوردار گھونسا اس کے سینے پر رسید کیا کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور چلا گیا، اور اتنی دیر میں اس نے پستول نکال لیا تھا جس کی نال کا رخ وسیم کی سینے کی طرف تھا۔ سینے پر پڑنے والی ضرب سے وسیم کا دماغ چکرا رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں یاسمین کی دہشت ناک چیخ گونج اٹھی۔ یاسمین کی چیخ پر وہ بری طرح ٹھٹکا۔ ٹھیک اسی وقت واکر ہل کے باہر بل چلایا، ڈزنی، شکار لے کر بھاگو جاؤ۔ اسی وقت گولی چلی، واکر چیخ کر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ وسیم نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا، حبیب کے ہاتھ میں ریوالور اب تک تنا ہوا تھا، اس کی نال سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ حبیب، واکر کا ایک ساتھی زندہ ہے، وہ یاسمین کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتا ہے، جلدی کرو، مجھے معلوم ہے، آ جاؤ، حبیب نے کہا اور ایک طرف دوڑا۔ وسیم اس کے پیچھے تھا۔ اسی وقت یاسمین کی دوسری چیخ ابھری۔ وسیم پریشان ہو گیا۔ حبیب دوڑتا ہوا ایک مختصر سا زینہ طے کرتا ہوا اوپر پہنچا۔ وسیم پستول لیے اس کے پیچھے تھا۔ اچانک وہ ٹھٹکا۔ ایک رنگے قد کا شخص یاسمین کو کاندھوں پر ڈالے بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ حبیب نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری۔ وہ گرا، یاسمین بھی گری، مگر وسیم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ حبیب اتنے میں ڈزنی کو گولی مار کر ڈھیر کر چکا تھا۔ اسی وقت یاسمین بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، خدا نے بڑی خیر کی۔ او وسیم، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، کیونکہ تم نے یہ سب میرے لیے کیا۔ تم مجھے بچانے آئے، لیکن یہاں سے اب جلدی نکلو، چلو، عمارت میں آگ لگ گئی ہے۔ حبیب نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، آگ نہیں لگی ہے یاسمین، صرف دھواں نکل رہا ہے، لیکن یہ تم نے ٹھیک کہا کہ ہمیں جلد نکل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے۔ لو، یہ پہن لو۔ اس نے فائر مینوں والا لباس جلدی سے اسے پہنایا، اس کے جوتوں کے اوپر بھاری بوٹ پہنا دیے اور سر پر پلاسٹک کی ہیلمٹ چڑھا دی۔ دھوئیں سے تمہارا دم گھٹ گیا ہے، میں اور وسیم تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اس نے سمجھایا، اور وہ چابی اٹھائی اور واکر کے ہاتھ سے فرش پر گر گئی تھی۔ باہر نکل کر دروازہ مقفل کیا اور پھر دونوں یاسمین کو اٹھا کر اس طرح زینے کی طرف بڑھے جیسے فائر مین کسی زخمی کو اٹھا کر لے جا رہے ہوں۔
فائر مین ہر طرف دوڑتے پھر رہے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آگ کدھر لگی ہے۔ وہ زینے پر پہنچے تھے کہ ان میں ایک لپک کر قریب آیا۔ حبیب نے اسے پہچان لیا۔ تم وہی ہو نا جو ہمیں یہاں لائے تھے؟ ہاں۔ حبیب نے جیب سے چابی نکال کر اسے دی۔ اس کے بعد یاسمین کو اٹھائے تیزی کے ساتھ زینے سے نیچے اترے۔ واکر کے آدمی ہر جگہ موجود تھے لیکن افراتفری میں انہوں نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ باہر کھڑی ایمبولینس کے آدمی نے جلدی سے یاسمین کو اندر رکھے ہوئے اسٹریچر پر لٹا دیا۔ وہ دونوں بھی اچھل کر اندر بیٹھ گئے۔ ایمبولینس چل پڑی۔ سائرن کی تیز آواز میں پوری رفتار کے ساتھ شہر کی سمت جا رہے تھے۔ اچانک اندر بیٹھے ہوئے جمیل عمر نے بازو پھیلائے اور یاسمین اس کے قریب آ کر بولی، خدایا میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ وسیم نے جمیل کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ اٹینڈنٹ کے لباس میں تھے۔ حبیب کے دفتر پہنچ کر انہوں نے ایمبولینس چھوڑ دی، اپنے حلیے تبدیل کی اور جمیل کی کار میں گھر روانہ ہو گئے۔ وسیم نے ان کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر پہلے انہوں نے ان کی مہم کی تفصیل سنی۔ ان کا خیال درست تھا، یاسمین کو واکر نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ تم لوگوں نے واقعی کارنامہ انجام دیا ہے، دشمن سر پیٹتا رہ جائے گا۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بس ایک گڑبڑ ہو گئی، واکر کی لاش ملنے پر ہنگامہ ہوگا۔ نہیں جناب، حبیب نے کہا، میں بتانا بھول گیا تھا کہ انہیں واکر کی لاش نہیں ملے گی۔ سالے کے آدمی فائر مینوں کے بیس میں وہاں موجود تھے، میں انہیں تاکید کرایا تھا، وہ لاش لے گئے ہوں گے۔ یہ سن کر جمیل عمر نے کہکا لگایا، اب میں بالکل مطمئن ہوں۔ اچھا تم دونوں آرام کرو اور خبردار فلیٹ چھوڑ کر نہ جانا، میں صورتحال معلوم کرتا ہوں۔ آؤ حبیب۔ انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ دوسرے روز تمام دن وہ گھر نہیں آئے۔ دوپہر کو انہوں نے فون پر ان سے بات کی اور پھر ڈنر پر وہ ان کے ساتھ کھانے کے دوران اب تک کی ساری تفصیلات بتاتے رہے۔ اس کے بعد جمیل عمر نے وسیم کو مخاطب کر کے کہا، تم اپنا آپ اصل روپ اختیار کر سکتے ہو لیکن سر دست اپنے فلیٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے قیام کا کہاں بندوبست کروں۔ فکر کی ضرورت نہیں، میں اپنے دوست اور پارٹنر افتخار کے گھر پر چند روز گزار سکتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو کہ تم وہاں مقیم ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ دونوں میری اب تک کی سرگزشت ضرور پوچھیں گے۔ اگر وہ راز میں رکھ سکیں تو بتا سکتے ہو۔ ایک دو دن کی بات ہے، ڈاکٹر نصیر شاہ تنہائی سے گھبرا گئے تھے، ان کی طبیعت بھی خراب ہے، وہ آج یہاں پہنچ رہے ہیں، اسی لیے تم اب وسیم بن سکتے ہو۔ اوہ، لیکن جب وہ منظر عام پر آ ہی رہے ہیں تو پھر رازداری کی پابندی کیوں؟ جمیل عمر نے گھڑی دیکھی، پھر بولے، کچھ دیر بعد ڈاکٹر نصیر شاہ کا طیارہ پہنچنے والا ہے، ہم نے انہیں خفیہ جگہ رکھنا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تورک اور واکر صرف اعلی کار کی حیثیت رکھتے تھے، اصل سرغنہ کوئی اور ہے، اور وہ اب تک 7 پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اب تک اس کا پتہ نہیں لگا سکے۔ ہمیں پروفیسر ارشد زیبی کے قاتل کی تلاش ہے اور یہ کام تورک یا واکر کا نہیں تھا۔ لیکن اس واردات سے میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وسیم نے سوالیہ نظروں سے جمیل عمر کی طرف دیکھا تھا۔ تم نہیں جانتے، وہ مسکراتے ہوئے بولے، بہت سی باتیں تم نہیں جانتے اور میں بتا بھی نہیں سکتا، اسی لیے جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ اوہ، اس صورت میں اگر آپ چاہیں تو میں ڈاکٹر نصیر شاہی بنا رہتا ہوں۔ نہیں، اب یہ نہیں چاہتا، بس تم سے جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ افتخار اور عالیہ نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ان کو اپنی داستان سناتے ہوئے کافی رات گزر گئی۔ وسیم نے سگریٹ جلانے کے لیے لائٹر نکالا، اس کی گیس ختم ہو گئی تھی۔ عالیہ نے اسے ماچس لا کر دی اور کہا، لاؤ یہ لائٹر مجھے دے دو، میں اس میں گیس ڈال کر صبح تم کو دے دوں گی۔ اب تم سو جاؤ، تم بہت تھکی ہوئی ہو۔ افتخار کی محبت کرنے کی صلاحیت اور سب کو خوش رکھنے کی آرزو نے اسے خوش مزاج اور نرم دل بنا دیا تھا۔ وسیم کی واپسی پر وہ اس طرح خوش تھا جیسے بچے ٹارزن کی واپسی پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ عالیہ کی محبت، شفقت اور ناز برداریوں کا بوجھ اٹھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ سب میز پر بیٹھے ہوئے تھے اور عالیہ سامنے کچن میں آملیٹ تیار کرتے ہوئے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ جمیل عمر نے بعد میں فون کر کے بتایا کہ یاسمین شام کا کھانا ان کے ساتھ کھائے گی۔ عالیہ وسیم کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرائی تو وہ شرما گیا۔ یاسمین آئی تو افتخار اور عالیہ کو دیکھ کر اس کے رخساروں پر حیا کی شفق پھوٹ پڑی۔ کھانے کے دوران ایک بار پھر ان کی داستان یاسمین کی زبانی سنی گئی۔ کہکوں اور گہری سانسوں کے درمیان ڈنر ختم ہوا۔
جمیل کے ڈرائیور نے سختی کے ساتھ تاکید کی تھی کہ وہ باہر نہ نکلے، وہ یاسمین کو خود لینے آئے گا، اسی لیے وہ لاؤنج میں بیٹھے اطمینان سے باتیں کرتے رہے۔ عالیہ کافی بنا کر انہیں دیتی رہی۔ افتخار کو ضروری کام تھا، اسی لیے وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ عالیہ نے چونک کر وسیم کی طرف دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں کچن میں چلا جاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، وسیم نے جلدی سے اٹھتے ہی کہا۔ وسیم کچن میں جا کر ریفریجریٹر کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ عالیہ نے دروازہ کھولا۔ آپ شاید مسز افتخار ہیں، میں ڈاکٹر نصیر شاہ ہوں۔ جمیل عمر نے کہا تھا کہ وسیم یہیں ملیں گے۔ وسیم اپنی جگہ سے نکل کر کمرے میں آ گیا اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر کیسے مزاج ہیں؟ قید تنہائی سے گھبرا گیا تھا، انہوں نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا اور آگے بولے، اور پھر چند ضروری کاغذات لینا تھے، اسی لیے واپس آ گیا۔ لیکن تم سناؤ، میرا روپ دھار کر کیا گزرے؟ سنا ہے بہت سنسنی خیز واقعات پیش آئے۔ ہاں، سنسنی خیز کہہ لیجیے۔ وسیم نے جمیل عمر کی وارننگ یاد کرتے ہوئے کچھ بتانے سے گریز کیا۔ کیا مجھے تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ مجھ سے راز میں رکھنے کی ضرورت نہیں تمہیں، وہ مسکرائے۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر صاحب، میں زبان بندی کے حکم کا پابند ہوں۔ اوہ، تم واقعی اصول کے پابند ہو، اچھی بات ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور حبیب جیب سے سگریٹ نکال کر جیبیں ٹٹولنے لگا تو وسیم نے عالیہ کی دوہی ماچس اٹھا کر ان کی طرف پھینکی۔ کیوں؟ پروفیسر ارشیا زیبی کا لائٹر گم کر دیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ڈاکٹر چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بولا، اچھا اب مجھے اجازت دو، اور ہاں، میں لائٹر واپس کر دوں تو مناسب ہوگا۔ اس کی بات سن کر وسیم کو حیرت ہوئی اور ساتھ ہی وہ متعجب بھی ہوا کہ ڈاکٹر نصیر شاہ یہ بھول گئے کہ لائٹر انہوں نے تحفے میں وسیم کو دے دیا تھا۔ پلیز مجھے جلدی ہے، ڈاکٹر نصیر شاہ نے پھر کہا۔ جلدی یاد کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اوہ، دراصل مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ لائٹر کہاں رکھ دیا ہے، عالیہ نے کہا۔ رات کو یہاں سے لے گئی تھی، گیس بھروانی تھی، پھر یاد نہیں آ رہا کہ کہاں رکھ دیا۔ وسیم نے دیکھا کہ عالیہ کی بات پر ڈاکٹر نصیر شاہ کا چہرہ سخت ہو رہا تھا۔ عالیہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر یکدم جیسے اسے یاد آیا بولی، ہاں آ گیا یاد، میں نے پرس میں رکھا تھا لیکن پھر دفتر گئی تو میز کی دراز میں رکھ کر بھول آئی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر، میں کل آپ کو پہنچا دوں گا۔ وسیم نے ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے قدر ناگواری سے کہا۔ اسے ڈاکٹر کا لہجہ اچھا نہیں لگا تھا۔ تم خاموش رہو، ڈاکٹر نے بڑے غیر مؤدبانہ انداز میں وسیم کو ٹوکا، اور تب بھی اس کی نظر ڈاکٹر کے ہاتھ پر پڑی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے پستول نکال لیا تھا۔ ادھر پستول دیکھ کر یاسمین کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ چلا کر وسیم سے بولی، وسیم، یہی وہ غدار ہے جس کی جمیل عمر کو تلاش تھی۔ یاسمین ٹھیک کہتی ہے ڈاکٹر، تمہیں شرم آنی چاہیے، مسلمان ہو کر اسلام دشمنوں کی جاسوسی کرتے ہو۔ ڈاکٹر نصیر شاہ نے زوردار کہتے لگایا، مسلمان؟ اس نے شدید نفرت کے ساتھ کہا، ہاں، دنیا یہی سمجھتی ہے کیونکہ میرا باپ اتفاق سے مسلمان تھا۔ میری ماں جو یہودن تھی، اس سے دانستہ شادی کی تھی۔ کسی طرح میرے باپ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی، پھر ساری عمر وہ مسلمانوں کی نفرت کا شکار رہی۔ میرے باپ نے بھی اس پر کبھی اعتماد نہیں کیا، اور اس نے مرتے وقت مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں اس رویے کا انتقام لوں۔ ڈاکٹر، تمہاری طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، آرام سے بیٹھ جاؤ اور عقل سے کام لو۔ وسیم نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جمیل کا ڈرائیور 11 بجے یاسمین کو لینے آئے گا۔ میرے پاس بہت وقت ہے، تب تک میں تم سب سے نمٹ لوں گا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں پر اعتماد تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو ڈاکٹر، جمیل نے تمہیں ہرگز یہ نہیں بتایا ہوگا کہ وسیم اور میں یہاں ہیں، اور ڈرائیور کب آئے گا۔ چلو یہی سے میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا، لیکن میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا تھا۔ عالیہ میرے ساتھ چل کر لائٹر تلاش کرے گی، لیکن میں تم دونوں کو یہاں زندہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہ تم جمیل عمر سے رابطہ کر سکو، اور پھر وسیم سے تو مجھے تورک اور واکر کا بھی انتقام لینا ہے۔ میں تم دونوں کو انہی کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اس نے پستول کا رخ وسیم کی طرف کرتے ہوئے سفاکی سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو ڈاکٹر، تم اس کے باوجود نہیں بچ سکو گے، وسیم نے کہا، لیکن خوف سے اس کا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ پاگل میں نہیں ہوں، تم ہو۔ کون ڈاکٹر نصیر شاہ پر شبہ کر سکتا ہے؟ جمیل عمر تو کبھی نہیں، کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ اس نے دیوانوں کی طرح کہکا لگایا۔ اس نے پھر پستول کی نال بلند کی۔ تم سب دیوانے ہو گئے ہو،
مجھے یاد آیا کہ لائٹر تو میں پہلے واپس لے آئی تھی۔ وہ سامنے والی چھوٹی میز کی دراز میں رکھے۔ عالیہ نے صوفے کے پاس رکھی چھوٹی میز کی سمت اشارہ کیا۔ ٹھہرو، میں تمہیں بھی نکال کر دیتی ہوں۔ سب دم بخود رہ گئے۔ عالیہ نے میز کی دراز کھولی۔ لائٹر واقعی اس میں موجود تھا۔ جلدی کرو، یہ لائٹر مجھے دے دو، ڈاکٹر نصیر شاہ نے بےتابی کے ساتھ کہا۔ عالیہ نے لائٹر اسے دے دیا۔ اب تم تینوں سامنے صوفے پر بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سر کے پیچھے کر لو، اور ہاں خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ بے دریغ گولی مار دوں گا۔ وہ گھبرا کر دھمکی دیتے ہوئے بولا اور پھر چھوٹی سی میز پر اپنی سمت گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پستول سامنے رکھ کر اس نے جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا جس میں چھوٹا سا چاقو لگا ہوا تھا۔ اس نے لائٹر کا کور الگ کیا۔ اس کے بعد اس کی نلکی کا سکریو کھولا جس میں پتھر لگایا جاتا ہے۔ سپرنگ نکل کر میز پر گرا۔ وہ یقیناً اسی میں ہوگی۔ پروفیسر ارشد زیبی نے یقیناً فارمولے کی مائکرو فلم اسی میں چھپائی ہوگی۔ اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ لائٹر اوپر اٹھا کر اس نے نلکی کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پر اچانک مایوسی چھا گئی۔ نہیں ہے، تعجب ہے، لیکن نہیں، وہ فلم اسی میں ہونی چاہیے۔ ٹھہرو۔ اس نے ماچس سے ایک تیلی نکال کر نلکی میں ڈالنا چاہی، لیکن وہ بہت موٹی تھی۔ اس نے چاقو سے اسے تراش کر اندر ڈالا۔ ننھا سا چماک پتھر نیچے گرا، لیکن اندر کوئی مائکرو فلم نہیں تھی۔ عالیہ نے ایک گہری سانس لی۔ ڈاکٹر نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید مایوسی جھلک رہی تھی۔ میرا خیال غلط تھا۔ وہ بدمعاش فارمولہ اپنے دماغ میں ہی لے کر مر گیا۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تمہارا کام تمام کرنا باقی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے پستول کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ خبردار ڈاکٹر نصیر، بالکل جنبش مت کرنا ورنہ تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ اچانک کچن کے اندر سے آواز آئی۔ ڈاکٹر دم بخود رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے حبیب اندر داخل ہوا۔ وسیم، یاسمین اور عالیہ تینوں حیرت زدہ نظروں سے اسے یوں گھورنے لگے جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ یہ ناممکن تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے خوفناک ریوالور کی لمبی نال سے ڈاکٹر نصیر کے سر کو زد میں لیے رکھا تھا۔ حبیب نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا پستول میز سے اٹھایا اور وسیم کو دے کر کہا، دروازہ کھولو وسیم، تمہارے دوست دروازے پر منتظر ہیں۔ وسیم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو جمیل عمر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جمیل عمر تم پر اندھا اعتماد کرتا تھا ڈاکٹر نصیر شاہ، انہوں نے نفرت خیز لہجے میں کہا۔ بے شک یہ صحیح تھا، کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہارے خون میں یہودی خون کی آمیزش ہے جس میں مسلمانوں سے نفرت کے جراثیم پل رہے ہوں گے۔ لے جاؤ اس کتے کو۔ دو آدمیوں نے اندر داخل ہو کر نصیر کے بازو پکڑے۔ وہ بلا کسی مزاحمت کے اس طرح چل رہا تھا جیسے نیند کے عالم میں ہو۔ عالیہ اس کے جانے کے بعد بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ معذرت قبول کرو عالیہ، ہم یہ ڈرامائی انداز اختیار نہیں کرتے، لیکن اپنے شعبے کی تصدیق ضروری تھی، جمیل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن انکل عمر، یہ حبیب، مجھے بھی معاف کر دیں۔ پائپ کے ذریعے بلکونی پر چڑھنا اور کچن کی کھڑکی کھولنا دشوار ضرور تھا، لیکن اس کام میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی جاسوسی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈرامہ ختم ہو چکا، یہ اس کا ڈراپ سین تھا۔ جمیل عمر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ سنا ہے عالیہ کافی بڑی عمدہ بناتی ہیں۔ جی ابھی لیجیے، عالیہ نے جلتی سرتے ہوئے کہا۔ کافی آ گئی تو یاسمین نے پوچھا، انکل آپ کو کیسے علم ہوا کہ ڈاکٹر نصیر یہاں پہنچ گئے ہیں؟ تفصیل بڑی طویل ہے، بس یہ سمجھ لو کہ بہت دنوں سے میں اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ پروفیسر زیبی کی موت کے بعد سے میرا شک پختہ ہو گیا تھا، اور اچانک جب اس نے واپسی لوٹنے پر اصرار کیا تو میرا شبہ یقین کی حد تک بدلنے لگا تھا کہ اصل سرغنہ یہی ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم کرنے کی بے چینی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دراصل میں نے اس کو ایسی جگہ رکھا تھا جہاں سے براہ راست فون پر کسی سے باتیں نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر سرغنہ وہ خود تھا تو پھر اپنے ہی آدمیوں کے حملے کا نشانہ کیوں بنا؟ کم بخت، یہ بلا کر چلا گئے۔ اس کے کسی آدمی کو یہ علم نہ تھا کہ سرغنہ ڈاکٹر نصیر ہے۔ وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آیا، ساری ہدایات فون کے ذریعے دیتا تھا، اسی لیے وہ ڈاکٹر نصیر کو ہمارا آدمی تصور کرتے تھے۔ ڈاکٹر نصیر نے خود اپنے اغوا کا حکم دیا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم اس پر پختہ یقین اور اعتماد ہو جائیں۔
یہ محض اتفاق ہے کہ ہم شکل ہونے کی بنا پر وسیم اس کے حملہ آوروں کی زرد میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ ڈاکٹر نصیر شاہ کی بھرپور پٹائی کی جائے، لیکن خوش قسمتی سے وسیم بچ گیا۔ جمیل عمر نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر مسکراتے ہوئے بتایا اور وسیم کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بولے، یاسمین سے بھی تمہاری ملاقات محض اتفاق ہوئی ہوگی۔ یاسمین نے جب مجھے تمہاری اور نصیر شاہ کی مشابہت کے بارے میں بتایا تو ایک منصوبے نے میرے ذہن میں جنم لیا۔ انجام تمہارے سامنے ہے، لیکن طور کا کردار سمجھ میں نہیں آیا، وسیم نے کہا۔ وہ ایک پیشہ ور قاتل تھا۔ وہ نصیر شاہ کا اعلی کار ضرور تھا، لیکن جب اسے پروفیسر ارشد زیبی کے فارمولے کا سراغ ملا تو اس نے سوچا کہ وہ یہ فارمولہ خود حاصل کر لے۔ اسی لیے اپنے سرغنہ کو اطلاع دیے بغیر تم دونوں کو لے کر اس ویرانے جزیرے میں جا پہنچا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا واکر سفارت خانہ بھی اس سازش میں شریک تھا؟ ہم اس الزامات کو ثابت نہیں کر سکتے اور انہوں نے قطعی لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واکر نے جو کچھ کیا ذاتی حیثیت میں کیا۔ ہم بھی اس مسئلے کو سفارتی پیچیدگیوں کی وجہ سے اٹھانا نہیں چاہتے۔ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ البتہ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے دوبارہ کہا، یہ بات ہم ثابت کر دیں گے کہ نصیر شاہ کا تعلق اسرائیل کے جاسوس تنظیم سے تھا۔ اس کا اصل نام میکس راؤت تھا اور اسی نے پروفیسر زیبی کو زہر دے کر قتل کیا تاکہ اس کے فارمولے پر قبضہ کر سکے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ زیبی کے ساتھ اس کا فارمولہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر عالیہ سے مخاطب ہو کر بولے، عالیہ تم لوگوں کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ٹھہریے جناب، ابھی ڈراپ سین باقی ہے، عالیہ نے مسکراتی ہوئے کہا، میں ابھی آئے۔ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عالیہ چند منٹوں بعد لوٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ وہ جمیل عمر سے بولی، ذرا ہاتھ ادھر لائیے۔ جمیل نے حیرت کے عالم میں ہاتھ پھیلائے تو عالیہ نے لفافہ لوٹ دیا۔ ایک ننھی سی چمکتی ہوئی سیاہ چیز ان کی ہتھیلی پر گری۔ سب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مائکرو فلم؟ میرے خدا، یہ کہاں سے آئی؟ جمیل نے پوچھا۔ رات جب میں نے اس لائٹر کو گیس بھرنے کے لیے کھولا تو اچانک خیال آیا کہ پروفیسر زیبی نے آخر یہ لائٹر کیوں نصیر کو تحفے میں دیا۔ میں تجسس کی بنا پر میں نے وہ سکریو کھولا جو نیچے لگا ہوا تھا۔ یہ فلم نیچے گر پڑی۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہی پروفیسر ارشد زیبی کا فارمولہ ہے، لیکن وسیم کو یہ بتانا بھول گئے۔ خدا خوش رکھے تمہیں، تم نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ جمیل خوشی سے بے قابو ہو کر بولے، میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ کچھ دیر بعد وسیم نے پوچھا۔ آج سے تم آزاد ہو، انہوں نے ہنستی ہوئی کہا، لیکن سر میں آزاد رہنا نہیں چاہتا، مجھے مستقل غلامی میں لے لیجیے۔ وسیم بولا۔ کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا۔ یاسمین کا چہرہ